اللہ کیا مجھ پر تیری رحمت نہیں برسے گی؟ اللہ فرمائے گا میری رحمت تو میرے ماننے والوں کے لیے ہے. یہ تو بحث کر رہا تھا نا, میری رحمت تو ماننے والوں کے لیے ہے. تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے, میں تجھے بخش دوں گا. بندہ اب سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا, کہتا یا اللہ بس دوزخ کا خوف تھا اس لیے تجھ سے حجت بازی کر رہا تھا, تیرے دربار میں زبان چلا رہا تھا. اللہ مالک میں واقعی گناہ گار, میں نے بڑی خطائیں کی ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کی رحمت کو پکارے گا وہ کریم مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. یہ ہے میرے مالک کی رحمت کہ گناہ گار سے گناہ گار بندہ جب اسے پکارتا ہے تو اس کی رحمت برستی ہے. مگر کاش ہم دنیا میں اپنے رب سے دوستی کر لیں. دنیا والے پتہ ہے کیسے ہیں؟ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. کسی کو میرا عیب پتہ چل جائے نا, غلطی تو ہو سکتی ہے, انسان ہی ہے نا, گناہ ہو گئے, خطا ہو گئی, کسی کو پتہ چل جائے تو فوراً دوسروں کو بتاتا ہے. ذلیل کرتے ہیں لوگ, یاد رکھتے ہیں. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ گار تھا اب توبہ بھی کر لی تو اس کو یاد دلاتا ہے یا تو شرابی تھا نا, ہے تو جواری تھا, تجھے یاد نہیں تو ڈکیتی. یعنی بندے نے رب سے توبہ کر لی ہے. مگر دنیا والے نہیں بھولتے ہیں, اسے عار دلاتے ہیں, شرم دلاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے, یاد رکھنا. جس بندے نے توبہ کر لی ہے اس کو جو پرانے گناہ یاد دلاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ ان قریب وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. جو کسی کو اس کے گناہ یاد دلاتا ہے نا, عار دلاتا ہے, شرم دلاتا ہے. کہتے ہیں کریکٹر سے اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے لوگ یاد رکھتے نہیں, یار 5 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا, 10 سال پہلے یہ کیا تھا. اللہ کے بندو, تم چاہتے ہو رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے, تم دنیا میں کسی کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی ہے. مگر میرا مالک تو دیکھو کہ ایک بار سچے دل سے بندہ پکار لے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں. ایک گناہ, ایک غلطی میرے ماں باپ دیکھ لیں, مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے. ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں. لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے. اس کو تو میرے سارے گناہ پتہ ہیں, وہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے, میں نے چھپ کر کیا کیا ہے. لوگ نہ دیکھ لیں اس بات کا خیال رکھا ہم نے. یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے, لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے. مگر نہ اس نے رزق روکا, نہ اس نے سانس روکی, نہ میری عزت پامال کی. ارے ہوتا تو یہ کہ بندہ رات کو گناہ کرتا, صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا, لوگوں کو پتہ چل جاتا اس مردود نے رات کو رب کی نافرمانی کی ہے. میرا مالک پردے ڈال رہا ہے, میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے. مگر ہم ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کسی کی کوئی خطا, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, ہم میسج چلاتے ہیں, ہاں اس نے پتہ چلا فلاں کی بیٹی نے, فلاں کے بیٹے نے یہ کیا, وہ فلاں امام والا, داڑھی والا, وہ فلاں نیک آدمی, اس نے یہ غلط کام کیا. ارے اس نے تو غلطی کر لی, مگر تم کیا کر رہے ہو؟ کسی کے عیب اچھال رہے ہو. یاد رکھنا, جو کسی کے عیب کھولتا ہے, روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے. پتہ چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کی ہے, بندہ بھول جائے, آنکھیں بند کر لے, بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتہ چل گیا, اگر میرا عیب سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا, مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار ہے. یاد رکھو جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے, اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے. تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے. میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں, ستار ہے, سب پتہ ہے اسے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. گناہوں سے بھر
بھرپور نامہ ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، تصور باندھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو آ گئے مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور جمائیے، صورتحال ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم، فلاں ملزم، فلاں بندہ حاضر ہو، اللہ اکبر، سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا۔ مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ سنو مجرم کیا کہیں گے؟ ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال سب زور جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال، کس کام کے میرا کر و فر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ حرام روزی، وہ شراب پینا، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں کرنا، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے؟ مگر ڈرتے نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑتے ہیں۔ آج دنیا میں مال و دولت کی حرص، دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں